سورہ رحمان کا مقام نزول، یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ سبحان اللہ۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں 3 رکوع، 78 آیتیں، 351 کلمے اور 1636 حروف ہیں، 1636 حروف ہیں۔ رحمان نام رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ What is the reason of that؟ اس سورت کا نام سورہ رحمان اس لیے رکھا گیا کہ اس کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ایک اسم الرحمن سے کی گئی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، سورہ رحمان کے فضائل بہت آئیں احادیث میں۔ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہے، سبحان اللہ۔ اور قرآن کی زینت سورہ رحمان، سبحان اللہ۔ ڈیکوریشن آف قرآن۔ سبحان اللہ۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چند وجہ سے سورہ رحمان کو قرآن کی دلہن، برائیڈ آف قرآن یا زینت فرمایا گیا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کا ذکر ہے، سبحان اللہ، اور ذات و صفات پر اعتقاد، بلیف رکھنا، ایمان رکھنا، یہ ایمان کی زینت ہے۔ بے شک۔ اس صورت میں جنت کی حوروں، اس کی حسن و جمال اور ان کے زیورات کا ذکر ہے، اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں، بے شک۔ اس لیے بھی اس کو قرآن کی زینت کہا گیا۔ اس صورت میں آیت مبارکہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 31 ٹائمز ارشاد ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس سے سورت کی زینت اور زیادہ ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ سبحان ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک ہے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سورہ حدید، سورہ واقعہ اور سورہ رحمان کی تلاوت کرنے والے کو زمین و آسمان کی بادشاہت میں جنت الفردوس کا مقیم پکارا جاتا ہے۔ واہ، جنت الفردوس میں رہنے والا، یہ اس کو کہا جاتا ہے جو ان 3 صورتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ اس صورت کا مرکزی مضمون جو مین ٹاپک ہے، سینٹرل ٹاپک ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ کی وحی ہونے پر دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اور اس میں چند اور ٹاپکس بھی ہیں کہ اس سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمتوں جیسے قرآن پاک کو نازل کرنے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس کی تعلیم دینے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دنیا اور آخرت کی تمام چیزوں کی تعلیم دینے کا ذکر فرمایا۔ ماشاءاللہ۔ پھر اس سورت میں سورج، چاند، زمین پر اگی ہوئی بیلوں، درختوں، آسمانوں، زمینوں، باغات، پھلوں، کھیتوں اور فصلوں کا ذکر فرمایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتیں گنوائی۔ پھر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ ٹاپک ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کی پیدائش، میٹھے اور کھارے سمندروں اور ان سے موتیوں کے نکلنے کو بیان فرمایا، اور اس سورت کے آخر میں قیامت، جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سختیوں اور ہولناکیوں وغیرہ کا ذکر بھی موجود ہے۔ تو ناظرین، ہم یہ اس کا جو تعارف پیش کرتے ہیں، انٹروڈکشن آف سورت اس لیے پیش کرتے ہیں کہ مزید قرآن پڑھنے کا شوق پیدا ہو۔ رمضان تو ہے ہی نزول قرآن کا مہینہ، اس مہینے میں قرآن پڑھیں، انڈرسٹینڈ کریں، کم از کم کچھ قرآن ٹرانسلیشن کے ساتھ بھی ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں، تو امید کرتا ہوں کہ قرآن کے نور سے دل منور ہونا شروع ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کی سیکنڈ لاسٹ سورت ہے، اس کا مقام نزول یہ ہے کہ ایک قول یہ ہے کہ سورہ فلق مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں، البتہ پہلے قول کے بارے میں علماء فرماتے زیادہ صحیح ہے، یعنی یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 5 آیتیں ہیں۔ فلق کے کئی معنی ہیں، یہاں اس سے مراد صبح ہے، چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے، اس مناسبت سے اسے سورہ فلق کہتے ہیں۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دونوں کے کمبائن فضائل احادیث میں بیان ہوئے۔ میں 1 یا 2 حدیثیں پیش کر دیتا ہوں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ آج رات مجھ پر ایسی آیتیں نازل ہوئی ہیں جن کی مثل نہیں دیکھی گئی، وہ آیتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یعنی یہ دونوں صورتوں کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ فرمایا میں تمہیں وہ کلمات نہ بتا دوں جو شریر جنات اور نظر بد سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنے میں سب سے افضل ہے۔ انہوں نے عرض کی صحابہ کرام نے کہ حضور ضرور بتائیے،
تو آپ نے فرمایا وہ کلمات یہ دونوں صورتیں ہیں، سبحان قل اللہ، اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ سبحان تو اللہ، یاد رہے کہ جادو حق ہے، جادو ہو سکتا ہے، کرنے والے غلط ہیں، مگر جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ درست نہیں، کیونکہ اس کا شان نزول ہی یہ ہے۔ سورہ فلق اور سورہ ناس ان دونوں کا شان نزول یہ ہے کہ لبید بن عاصم یہودی اور اس کی بیٹیوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر جادو کیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک اور ظاہری اعضاء پر اس کا اثر ہوا، البتہ نبی پاک کی عقل مبارک اور اعتقاد پر کسی قسم کا اثر نہ ہوا۔ چند دنوں کے بعد جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام آئے اور انہوں نے عرض کی کہ ایک یہودی نے آپ پر جادو کیا ہے اور جادو کا کچھ سامان فلاں کنویں میں ایک پتھر کے نیچے دبا ہوا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بھیجا اور انہوں نے کنویں کا پانی نکالنے کے بعد پتھر اٹھایا تو اس کے نیچے سے کھجور کے درخت کے نرم حصے سے بنی ہوئی تھیلی برآمد ہوئی۔ پیارے آقا کے منہ مبارک بھی تھے جو آقا کی کنگھی مبارک میں رہ چکے تھے، اور اسی طرح نبی پاک کی کنگھی کے چند دندانے بھی اس میں تھے، ایک ڈورا یا کمان کا چلہ جس میں 11 گرہیں تھی، اور ایک موم کا پتلا تھا جس میں 11 سوئیاں چبوئی ہوئی تھی۔ یعنی اس زمانے میں بھی جادو ہوتا تھا، اور نبی پاک پر معاذ اللہ یہ کیا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب سامان جب نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں صورتیں نازل فرمائی۔ 11 آیتیں اس میں، اب ذرا غور سے سمجھیے گا۔ سورہ فلق میں 5، سورہ ناس میں 6، یہ 11 آل ٹوگیدر آیتیں نازل ہوئیں، اور ایک ایک آیت پڑھتے جاتے میرے آقا گرہیں کھلتی گئیں، اللہ اور اکبر، جب سب گرہیں کھل گئیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بالکل تندرست ہو گئے۔ سبحان اللہ، آج بھی علماء کہتے ہیں کہ کوئی شخص صبح گھر سے نکلتے وقت، رات کو سوتے وقت اول آخر درود پاک پڑھے، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ درود پاک جو ہے اگر اس کو ملٹی ڈائمینشنل طریقے سے دیکھا جائے، دیکھیں گناہ ہو جانا، خطائیں تو ہم خطاؤں کے پتلے ہیں، ہمیں بہت سارے اعمال ایسے ضرور ملتے ہیں کہ جن سے نیکیاں بڑھ جائیں، مگر وہ اعمال جن سے گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں، جن سے گناہ معاف ہو جائیں، وہ وظائف یا وہ چیزیں بڑی تھوڑی نظر آتی ہیں۔ اور اس میں درود پاک ایک ایسا عمل ہے، بہت مشہور حدیث ہے، آپ نے سنی ہوگی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مضمون ہے جو ایک بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ دیکھیں یاد رکھیے گا، قیامت کے دن جب میرے اور آپ کے اعمال نامے تولے جائیں گے نا، تب گویا دوسرے لفظوں میں ایک بیلنس شیٹ ہوگی۔ نامہ اعمال جب تولے جائیں گے تو گناہوں کے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے، نیکیوں کے پلڑوں میں نیکی رکھی جائے گی۔ اچھا ایک اور بات بھی بتا دوں، دنیا میں جو میزان ہے، اسکیل ہے، جب یہاں دنیا میں جو پلڑا بھاری ہوتا ہے وہ نیچے ہو جاتا ہے، علماء فرماتے ہیں قیامت کے دن جو پلڑا بھاری ہوگا وہ اوپر ہو جائے گا۔ اچھا اب ایک نیکی کسی کی زیادہ ہو گئی نا گناہوں اور نیکیوں کے پلڑے میں تو وہ جنت میں چلا جائے گا، ایک نیکی کم پڑ گئی تو اب اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا۔ جبھی تو ایک ایک نیکی کے لیے لوگ مارے مارے پھریں گے۔ ماں بیٹے کے پاس آئے گی کہ بیٹا ایک نیکی دے دے، باپ بیٹے کے پاس جائے گا، بیٹا ایک گناہ میرا لے لے تاکہ وہ جو پلڑا ہے وہ میرا نیکیوں کا بڑھ جائے۔ بٹ نو بڈی، کوئی اس دن ساتھ دینے والا نہیں ہوگا، نفسی نفسی کا دور ہوگا۔ آج چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہم چھوڑ رہے ہیں، یار نفلی ہے نا کوئی بات نہیں، درود پاک نہ پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لی ٹھیک ہے، بہت ساری چیزیں واجبات نہیں ہیں، مگر یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اس دن کاؤنٹ ہوں گی جس دن ہمیں ایک ایک نیکی کی ضرورت ہوگی۔ اور یہ درود کا کمال دیکھیں، ادھر نیکیاں بھی بڑھاتا ہے، ادھر گناہ بھی گھٹاتا ہے۔ ایک درود 10 نیکیاں بھی بڑھ گئیں، 10 گناہ بھی کم ہو گئے، 10 درجے بھی بلند ہو گئے۔ آج میں آپ کو اسلام کے ایک عظیم واقعے کی طرف لیے چلتا ہوں۔ شوال المکرم میں یہ واقعہ ہوا اور بڑا ہی کمال کا واقعہ ہے۔ یعنی میں کئی بار یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو بالخصوص بہت سارے واقعات پڑھانے چاہیے،
मगर ग़ज़वा ओहद जो है ना, उसको जरूर पढ़ें, खुद भी पढ़ें, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं। जितनी कुर्बानियां, जितनी यूं समझिए कि जहां निसारी की दास्तानें ग़ज़वा ओहद में मिलती है ना, इतनी किसी और ग़ज़वे में नहीं मिलती। ग़ज़वा बदर में तो मुसलमानों को लड़ने का मौका ही नहीं मिला। अल्लाह पाक ने ऐसी मदद की कि फरिश्ते आ गए हैं, कुफ्फार को नेस्तो नाबूद कर दिया, और अल्लाह पाक ने ऐसी अजीम फतह नसीब फरमाई कि उस दिन को यौमुल फुरकान कहा गया। लेकिन ओहद के मैदान में ऐसा नहीं हुआ, वहां बड़ा डिजास्टर हुआ, बड़े बड़े सहाबा शहीद हुए, और उनमें सबसे बड़ा हादसा जो है वो सैयदुश्शुहदा सैयदुना हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनसे बड़ी मोहब्बत, प्यारे आका उन्हें बहुत प्यार करते थे। अच्छा, हजरत हमजा भी नबी पाक से बड़ी मोहब्बत करते। हजरत हमजा का ईमान लाने का वाक़या भी बड़ा अजीब है। वो कहते हैं ना, मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी दिल में थी कि उस वजह से अब ईमान ले आए। अभी अब ईमान नहीं लाए थे। अबू जहल ने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में गुस्ताखी की, बुरा भला कहा। जब हजरत हमजा कहीं शिकार पे गए हुए थे, हाथ में तीर का मान भी था, वापस आए तो किसी ने कहा कि आपको पता है कि आपके भतीजे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबू जहल ने बहुत बुरा भला कहा है। आपको बड़ा जलाल आया, आपने कमान ली और जाके अबू जहल के सर पे मार दी। कहा तुम्हें शर्म नहीं आई, तुमने मेरे भतीजे को बुरा भला कहा। कहा ए हमजा, क्या तुम ईमान ले आए हो? कहा समझ लो आज से मैं ईमान ले आया हूं। बस नबी पाक की मोहब्बत ऐसी दिल में जा गुजरी हुई कि आपने कलमा पढ़ा और आप ईमान ले आए। और उसके बाद यानी हजरत हमजा ईमान लाए, राइट आफ्टर फ्यू डेज हजरत उमर ईमान ले आए। ये दोनों जब ईमान ले आए ना, अब इस्लाम का नक्शा ही कुछ और हो गया। इस्लाम को वो उरूज मिला, मुसलमानों का जिगर इतना बड़ा हो गया, सीना इतना चौड़ा हो गया। हजरत हमजा और हजरत उमर जिस कौम के साथ हो, फिर दुश्मन की क्या मजाल है। आप दोनों कमाल की शख्सियत। अब हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु ग़ज़वा ओहद में शहीद कैसे हुए? हजरत हमजा को शहीद करने का प्लान जो है वो वहशी नामी एक शख्स को दिया गया था। ये इसका आका था जुबैर। उसने वादा किया था कि अगर तुम इस जंग में हजरत हमजा को शहीद कर दोगे तो मैं तुझे आजाद कर दूंगा। गुलाम के लिए आजादी बहुत बड़ी चीज होती है। वो एक जगह जाके छुप गया, टारगेट रखा था कि किसी से नहीं लड़ना है, बस हजरत हमजा को शहीद करना है। हजरत हमजा जैसे ही उसके साथ करीब पहुंचे, उसने ताक कर एक नेजा मारा, वो आपकी नाफ में लगा, पुश्त से पार हो गया। हजरत हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु तलवार लेकर उसकी तरफ बढ़े, मगर जख्मों की ताब ना लाए और आप शहादत से सरफराज हुए। फिर आपकी लाश के साथ बड़ी बेहुरमती की गई, आपके जिस्म के टुकड़े निकाले गए, आपके कलेजे को चबाया गया, आपके आज़ा को यूं समझिए कि बेहुरमती की गई। नबी पाक अलैहिस्सलाम बहुत गमज़दा हुए। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने बड़े आंसू बहाए। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम कमोबेश हर बुत को सैयदुश्शुहदा सैयदना हमजा रदी अल्लाह तआला अन्हु और शुहदाए ओहद उनको शरफ देने तशरीफ ले जाया करते। और वो कमाल की हदीस है जिसका मजमून है कि इनको जो सलाम करता है ये कयामत तक उन्हें सलाम करने वालों को सलामती की दुआ से नवाजते हैं। तो जब मदीने जाना ना, कम अज कम रोजाना एक हाजिरी तो शुहदाए ओहद और सैयदुश्शुहदा के दरबार में जरूर दिया करें। कमाल की बारगाह है, कमाल की बरकत वाली जगह है। अल्लाह शुहदाए ओहद के सदके हमारी मगफिरत फरमाए। मैं अब आता हूं अपने टॉपिक की तरफ। मैं ये क्यों सारी मैंने तमहीद बांधी है, वहशी का कसूर कैसा था। वहशी की यूं समझिए कि कितनी बड़ी उसने गुस्ताखी कह लें, जुल्म कह लें। किसको शहीद किया था? नबी पाक के चहीते चचा को। मगर अब देखो मेरे आका की माफी, अब देखो अल्लाह की रहमत, अब देखो इस्लाम का हुस्न। आज मेरा टॉपिक है ना, गुनाह नेकियों में कैसे बदल सकते हैं, गुनाहों को हम किस फार्मूले के तहत नेकियों में बदल सकते हैं। अब गौर से सुनना, ये वाकया सुनाने का मकसद ये है कि आपको उसका कसूर पता चले कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम की है उसने। मगर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जब इस्लाम की दावत देना शुरू की ना, तो वहशी के पास एक अपने कासिद को भेजा कि जाओ वहशी को कहो इस्लाम कबूल कर ले। नबी पाक का दिल तो देखें, आप दरगुजर तो देखें। अच्छा, जो सहाबी गए ना, तो वो वहशी जो है
پہلے ہی قصوروار ہے، مگر اب نیگوشیشنز ہو رہی ہیں، اب ڈیمانڈز ہو رہی ہیں. وحشی کہتا ہے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کہو کہ آپ مجھے اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. آپ کا تو فرمان یہ ہے کہ جس نے کسی کو قتل کیا، اللہ کا شریک کسی کو ٹھہرایا، زنا کیا، قیامت کے دن تو اسے دگنا عذاب دیا جائے گا. میں نے تو یہ سارے کام کیے ہیں، میرا کیا بنے گا اگر میں اسلام لے آیا؟ مجھے تو اتنا بڑا عذاب آپ اعلان کرتے ہیں. تو اب میرے لیے کوئی رخصت ہے؟ وحشی ایمان لانے سے پہلے اپنی طرف سے ایک ڈیمانڈ کریٹ کر رہے ہیں. اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی. اللہ قرآن میں فرماتا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو توبہ کرے، ایمان لائے اور اچھے کام کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا. آقا نے فرمایا جاؤ یہ آیت سناؤ وحشی کو. صحابی گئے اور حضرت، اس وقت تو وحشی ایمان نہیں لائے تھے، ان کو جا کے یہ آیت سنائی. کہتے اس میں بھی ایک شرط ہے نا اچھے کام کرنے کی. اگر میں توبہ کر بھی لی، ایمان لایا اور اچھے کام نہ کر سکا، یہ تو بڑی سخت شرط ہے. کوئی اور رخصت ہے؟ اینی تھنگ ایلس؟ ذرا آپ سوچئے، نیگوشیشن وہ کر رہا ہے، مذاکرات وہ کر رہا ہے جس نے پہلے ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا دل دکھایا ہے. لیکن اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اور رب کی کرم نوازی دیکھو، جبریل امین ایک اور آیت لے کر نازل ہوتے ہیں. اچھا وہ آیت کیا ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو آیت نازل ہوئی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. ترجمہ، بے شک اللہ اسے نہیں بخشتا جو اس کے ساتھ کفر کیا جائے، اور کفر سے نیچے جو کچھ ہے جسے چاہے معاف کر دیتا ہے. کا جواب یہ آیت سناؤ اسے. وحشی کے پاس یہ آیت سنائی گئی. وحشی کہتا ہے اس میں بھی تو یہ ہے نا کہ اللہ جسے چاہے معاف کرے. گارنٹی تو نہیں ہے نا، میں ایمان لاؤں اور اللہ مجھے معاف نہ کرے. آپ ذرا آپ پوائنٹ سمجھ رہے ہیں جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ یہاں دل دیکھیں. اچھا صرف نبی پاک نہیں کر رہے نیگوشیشن، اس تمام نیگوشیشنز میں رب کی رحمت بھی شامل ہے، آیتوں کا نزول ہو رہا ہے. اللہ اکبر. کہتا ہے اس میں بھی گارنٹی نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ ذالک لمن یشاء، جسے چاہے اللہ جو ہے وہ بخش دے. اس میں نہ ہوا تو کوئی گارنٹی ہے؟ اللہ اکبر. تیسری آیت نازل ہوئی. ہائے ہائے ہائے، میں تو یقین کریں جب یہ واقعہ پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، جس کو کہتے ہیں نا دل میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے کہ وہ کریم کیسا ہے، وہ رحیم کیسا ہے. آیت قرآن نازل ہوتی ہے، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. اللہ اکبر. اس آیت کے تحت سبحان اللہ مفسر شہیر حضرت سید محمد نعیم الدین مراد آبادی کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں معنی یہ ہے کہ جو کفر پر مرے اس کی بخشش نہیں، اس کے لیے ہمیشگی کا عذاب ہے. اور جس نے کفر نہ کیا ہو، وہ خواہ کتنا ہی گناہگار ہو، کبیرہ گناہ کرنے والا ہو اور بے توبہ بھی مر جائے، تو اس کے لیے خلود نہیں، اس کی مغفرت اللہ کی مشیت میں ہے. جسے چاہے اس کے گناہ معاف فرمائے یا اس کے گناہوں پر عذاب کرے، پھر اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے. مگر اس آیت میں رب نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخشنے والا ہے. وحشی کہتا ہے اب مجھے تسلی ہو گئی، اور کلمہ پڑھ کر اس نے اسلام قبول کر لیا. اچھا جب یہ ایمان قبول کر لیا نا، اب صحابہ کرام نے بڑا کمال کا کوسچن کیا. ہمیں صحابہ سے ایسے ہی پیار نہیں ہے، ذرا مل کر کہہ دو سب صحابی نبی. یقین کرو ایسے خوبصورت سوال کیے ساڑھا کم آسان ہو گیا. صحابی رسول کہتے ہیں حضور یہ آیت جو ہے یہ کیا صرف وحشی کے لیے یہ ہے یا باقی مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ کیا یہ خاص اسی کے لیے ہے؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے. اللہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. رب کا اعلان ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے بندو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو اے میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے خود قرآن میں
اپنی رحمت کا اعلان کیا ہے۔ اللہ کریم نے خوب ہمیں قرآن میں توبہ کی طرف بلایا ہے، اپنی رحمت کی طرف بلایا ہے۔ کون ہے جو یوں معاف کرتا ہے؟ کون ہے جو ایسے کرم نوازی فرماتا ہے؟ اللہ قرآن میں کیا وعدہ فرما رہا ہے، اس کی رحمت سنو۔ اللہ کریم فرماتا ہے اِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ ذرا قرآن کی اس آیت کا ترجمہ تو سنو۔ بار بار یہی تو عرض کرتے ہیں، قرآن سمجھو تو صحیح، اس کی برکت تو جانو۔ کتنا شاندار اعلان ہے میرے رب کی طرف سے۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ خود فرما رہا ہے میرے بندو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے، تم بس توبہ کر لو، اچھے عمل کرنا، اب گناہ نہ کرنا، اللہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لا۔ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مجھے دنیا کا کوئی بادشاہ بتا دو، مجھے دنیا کی کوئی عدالت بتا دو جو تمہارے جرم معاف تو کر دے مگر ریکارڈ ڈیلیٹ کر دے، کہیں نہیں ہوتا ایسا۔ یہ فقط رحمت والے رب کے دربار میں ہوتا ہے۔ ارے دنیا میں کسی کے بارگاہ میں جا کر آپ اقبال جرم کریں، سزا سنائی جاتی ہے کہ اس نے کمٹ کر لیا ہے اپنا جرم۔ اللہ کی رحمت دیکھو، سر جھکاؤ اور مانو اس کی بارگاہ میں، اللہ مجرم ہوں، مالک گناہ کیے ہیں، بہت خطائیں کی ہیں۔ اقبال جرم کرنے والے کو، ندامت کرنے والے کو اللہ کیسا معاف فرماتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا ہو جاتا ہے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ کر سنائی ہے کہ اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل ڈالتا ہے۔ اتنی کمال کی چیز ہے توبہ، اتنا کمال کا کام ہے توبہ۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیوں توبہ نہیں کرتے؟ قرآن تو بار بار ہمیں بلا رہا ہے۔ اللہ کی رحمت یقین مانو، اللہ کی رحمت جو ہے نا، یہ چاہتی ہے کہ میں اور آپ بخشے جائے۔ اس کی رحمت بہانے تلاش کر رہی ہے۔ بڑا پیارا جو فارسی کا مقولہ ہے نا، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت بہا یعنی قیمت تلاش نہیں کرتی، رحمت حق بہا نمی جویت۔ اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، کسی طرح بندہ بخشا جائے، بس سر جھکا لے، بس معافی مانگ لے، بس رجوع کر لے، بس اچھا ہو جائے، اللہ سے دوستی کر لے، مگر بندہ رب کو راضی کرنے کی فکر نہیں کرتا۔ اب میں آپ کو کچھ حدیثیں سناتا ہوں۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تم اتنی خطائیں کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں پھر بھی توبہ کرو تو اللہ عز و جل ضرور تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ ایک شخص نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا، آرابی، ایک گاؤں کا بندہ تھا، بھولا بھالا سا آدمی تھا۔ کہتا ہے یا رسول اللہ یہ بتائیے قیامت کے دن مخلوق کا حساب کون لے گا؟ اللہ کے حبیب فرماتے اللہ لے گا۔ یا رسول اللہ کیا اللہ خود حساب لے گا؟ نبی پاک نے فرمایا ہاں اللہ خود حساب لے گا۔ تو وہ مسکرا دیا، گاؤں کا بندہ ہنسنے لگا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکرانے کی وجہ پوچھی کہ تم نے پہلے تو حساب کتاب کی بات کی، قیامت کے بارے میں سوال کیا، میں نے رپلائی دیا تو مسکرانے لگے۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ کریم جب کسی پر قدرت پاتا ہے نا تو معاف کر دیتا ہے، اور جب حساب لیتا ہے تو درگزر فرماتا ہے۔ اللہ سے بڑا کریم کون ہے؟ اگر اسی نے حساب لینا ہے تو پھر تو خیر ہی خیر ہے نا۔ تو اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رپلائی کیا دیا کہ عربی نے سچ کہا، جان لو اللہ عز و جل سے بڑا کریم کوئی نہیں، وہ سب کریموں سے بڑھ کر کریم ہے۔ بیسیکلی جو ہے نا وہ کنیکشن ریکوائرڈ ہے، وہ بھروسہ ریکوائرڈ ہے، وہ محبت اللہ سے ریکوائرڈ ہے۔ پھر اللہ تو کریم ہے، کریموں سے بڑھ کر کریم ہے، اسی نے تو کریمی سکھائی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ
ماں کے دل میں جو بچے کے لیے رحمت ہوتی ہے نا، اور جانور بھی اپنے بچوں سے جو پیار کرتے ہیں، اللہ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ نے ان 100 رحمتوں میں ایک رحمت دنیا میں اتاری ہے، اور اس ایک رحمت کی برکت سے ماں بچوں سے پیار کرتی ہے، جانور اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں، باپ اپنے بچوں سے پیار کرتے ہیں۔ وہ 99 رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے بچا رکھی ہیں۔ یہ اس دن کرم نوازی فرمائے گا، اس دن اپنے بندوں کی بخشش فرمائے گا، ایسا کریم مولا ہے۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں قیدیوں کو لایا گیا، تو ایک عورت بھاگ رہی تھی، اس کا بچہ اس سے گم ہو گیا تھا، دوڑتے 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 اس کو بچہ نظر آیا، اس کو لیا، سینے چمکایا، دودھ پلانے لگی، بس ماں کو بڑے ٹائم بعد بچہ ملے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے کہیں زیادہ رحم و کرم فرماتا ہے جتنی یہ ماں اپنے بچے پر مہربان ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں جو ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ انفارچونیٹلی ہم اللہ سے ہی بدگمان ہو جاتے ہیں، اللہ مجھے کچھ دیتا نہیں ہے، اللہ نے مجھے کچھ دیا نہیں ہے، اللہ سے کیا مانگوں جناب، کچھ ہوتا تو ہے نہیں۔ یہ نہ کیا کرو، اللہ سے دوستی کر لو، اللہ سے بڑھ کر ہم پر کوئی کرم نواز نہیں، اسی نے سب کچھ دیا ہے۔ ہماری ایک بات کوئی نہ مانے نا، ہم اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، 2-3 بار نہ مانے تو اس سے دوستی ختم کر دیتے ہیں، نوکری سے نکال دیتے ہیں، بچہ زیادہ تنگ کرے بچے کو باپ گھر سے نکال دیتا ہے۔ ہم میں سے کوئی 30 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 40 سال کا، کوئی 50 سال کا، کبھی سوچنا ہم نے اللہ کی اب تک کتنی نہیں مانی ہے، کتنی نافرمانیاں کی ہیں۔ کبھی ایسا ہوا کہ یار آج نظر نہیں آ رہا، کیوں؟ بس یار وہ صبح حرام دیکھ لیا تھا، اللہ نے آنکھیں لے لی ہیں، آج سنائی نہیں دے رہا کچھ۔ بھائی کیوں سنائی نہیں دے رہا؟ آج صبح اللہ کی نافرمانی کی، حرام سن لیا، اللہ نے کان دیے تھے، اسی نے سماعت واپس لے لی۔ یار آج کچھ میں بول نہیں پا رہا ہوں، اشارے کر رہا ہوں، کیوں؟ بس وہ جھوٹ بول دیا، حرام بول دیا، گالی نکالی، اللہ نے زبان واپس لے لی۔ وہ کچھ واپس نہیں لے رہا، وہ دیے جا رہا ہے، ہم اس کی نافرمانی کیے جا رہے ہیں۔ مگر کیوں توبہ نہیں کرتے؟ کیوں اس کو راضی کرنے کی طرف نہیں آتے؟ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج میں یہ چاہتا ہوں ہم سب مل کر اپنی زندگی کا ایک نصب العین بنا لیں، اپنی زندگی کا ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ میں نے اگر سب سے زیادہ کسی سے محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرنی ہے۔ میں اپنے رب کا بندہ ہوں، وہ میرا خالق ہے، وہ میرا مالک ہے، اس کی مہربانیاں ہیں مجھ پر، وہ خطاؤں پر بھی عطائیں برسا رہا ہے، وہ میرے عیبوں پر پردہ ڈال رہا ہے، پھر میں اسے کیوں ناراض کروں؟ دیکھو اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بندہ اس لیے نافرمانی نہ کرے کہ وہ عذاب میں ڈالے گا، خوف سے، ڈر سے بندہ اللہ کی فرما برداری کرے، یہ ٹھیک ہے جو کرتا ہے، مگر اس سے اپر لیول پتہ ہے کیا ہے؟ کہ اللہ کی محبت میں اللہ کی نافرمانی نہ کرے، میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اتنا کریم اتنا پیارا رب وہ مجھ سے ناراض ہو جائے، میں ایسے کام کروں جس سے وہ ناراض ہو جائے، یہ کام نہیں کرنا۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیو، وہ کیسا گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اور اس دور میں بارش نہیں ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورے گاؤں کے شہر کے لوگوں کو جمع کیا اور ایک بڑے میدان میں چلے گئے۔ اپروکسیمیٹلی 70,000 پیپل اوور دیر۔ دعا ہونے لگی، بارش نہیں ہوئی، بادل بھی کوئی نہیں آیا، وہی دھوپ۔ آپ کلیم اللہ ہیں، آپ نے اللہ سے عرض کی مولا بارش نہیں ہو رہی، مولا کریم کرم فرما۔ تو ارشاد ہوا اے موسیٰ اس مجمع میں ایک بندہ ایسا ہے جو 40 سال سے میری نافرمانی کر رہا ہے، مجھے ناراض کر رہا ہے۔ اے موسیٰ جب تک یہ بندہ اس مجمع میں ہے بارش نہیں ہونی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ میں کیسے اس بندے کو تلاش کروں؟ کہ موسیٰ تم آواز لگاؤ، اے وہ بندے جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہو نکل جاؤ مجمع سے۔ کہ یا اللہ 70,000 لوگ ہیں، میری آواز کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوا موسیٰ آواز لگانا تمہارا کام ہے، پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حضرت موسیٰ کھڑے ہو گئے، کہا اے لوگوں تمہارے اندر ایک بندہ ہے جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہے،
خدا کے واسطے اس مجمع سے نکل جا، تو وہ بدبخت ہے جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ وہ بندہ جو تھا وہ مجمع میں ہی تھا، وہ سمجھ تو گیا کہ بات تو میرے بارے میں ہو رہی ہے، میں ہی ہوں جو 40 سال سے اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں۔ پہلے اس نے رائٹ دیکھا، پھر اس نے بائیں دیکھا، شاید کوئی اور ہو، کوئی نہیں کھڑا ہوا۔ اب اس نے کیا کیا؟ سنو توبہ کس کو کہتے ہیں۔ توبہ کے لیے کوئی اجتماع کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بہت بڑا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس ایک کنیکشن چاہیے، یہ سیکنڈوں میں ہو جاتی ہے۔ وہ دل کی کیفیت ریکوائرڈ ہے۔ اس بندے نے کیا کیا سنو، کہتا یا اللہ آج مجھے ذلیل ہونے سے بچا لے، میں مانتا ہوں میں ہی وہ ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی ہے، میں نے 40 سال تیری نافرمانی کی ہے، مگر اے اللہ اگر آج میں کھڑا ہو گیا پورے شہر والوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ بدبخت ہوں جس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی۔ بس اللہ آج بچا لے، آج ذلیل ہونے سے بچا لے، اب وعدہ کرتا ہوں نہیں کروں گا۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ بادل آئے اور بارش برسنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ بندہ تو کوئی نہیں گیا، نکلا تو کوئی نہیں، اے اللہ یہ بارش کیسے ہو گئی؟ اللہ نے کیا فرمایا کہ موسیٰ اس بندے نے مجھ سے دوستی کر لی ہے، میرا بندہ جو میری نافرمانی کرتا تھا نا اس نے دوستی کر لی ہے۔ سنو حضرت موسیٰ کیا کہتے ہیں، کہتے یا اللہ اب وہ بندہ تو ملا دے جس نے تجھ سے دوستی کر لی، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ سنو میرے رب کا فرمان، رب فرماتا ہے موسیٰ جب میرا وہ نافرمان تھا میں نے اس کو پھر چھپائے رکھا تھا، اب تو فرما بردار ہو گیا، تجھے کیسے بتا دوں وہ کون ہے؟ یہ ہے توبہ۔ کیا کیا اس نے کوئی اجتماع نہیں کیا، کوئی دعائیں لمبی چوڑی نہیں کی، بس الندم التوبہ، شرمندگی توبہ ہے، سچی توبہ، بس اب نہیں کروں گا، یہ کمٹمنٹ ہونا چاہیے۔ ایسا ہی ایک واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، حضرت عمر کا جلال، آپ کی عدالت ہے۔ ایک بار آپ جا رہے، ایک بندہ سامنے سے آیا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل، حضرت عمر ہو اور شرابی شراب کی بوتل کے ساتھ پکڑا جائے تو گیا نا ریڈ ہینڈڈ۔ حضرت عمر نے کہا بتاؤ کیا ہے؟ اس نے بوتل چھپا دی، بتاؤ کیا ہے؟ وہ بندہ کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے، یہ شراب، کہتا ہے حضور اس میں سرکہ ہے۔ حضرت عمر نے کہا دکھاؤ کیا ہے اس میں۔ اب ذرا تصور کیجئے، امیجن کیجئے، ایک بندہ سامنے کھڑا ہو، حضرت عمر یہاں کھڑے ہیں، وہ بندہ سامنے کھڑا ہے، یہ کتنی دیر کی بات ہے، کتنی دیر کی کانورزیشن ہے، سیکنڈز، بوتل ہاتھ میں چھپائی ہوئی ہے، کہ دکھاؤ کیا ہے۔ اس شرابی نے کیا کیا؟ اس نے اسی وقت اللہ کو پکارا، اے اللہ آج بچا لے، اے اللہ عمر کے آگے ذلیل ہونے سے بچا لے، اب شراب نہیں پیوں گا، اے اللہ آج پکڑا گیا تو مارا جاؤں گا، بس آج بچا لے مالک۔ اس میں کتنی دیر لگی ہوگی؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دس پروسیجر آف توبہ، ریپنٹنس۔ بس اس نے یہی تو کہا اور ڈرتے ڈرتے بوتل بڑھا دی حضرت عمر کے ہاتھ میں۔ حضرت عمر دیکھتے ہیں تو اس میں شراب نہیں، اس میں سرکہ ہے۔ وہ پردے ڈالنے والا ہے، وہ ستار ہے، مگر بندہ کتنا عجیب ہے۔ ہم رات کو گناہ کریں نا، اللہ صبح نہیں بتاتا لوگوں کو، پردہ ہوتا ہے، مگر آج حال یہ ہے کہ لوگ خود بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کام رات کو کیا تھا، میں فلاں غلط جگہ پر گیا تھا، اب تو خود حرام دیکھتے پھر شیئر کرتے ہیں۔ اللہ ستاری فرما رہا ہے، ستار ہمارے پردے ڈال رہا ہے، مگر اتنی بے باکی ہو گئی، اتنی جرتیں ہو گئی کہ حرام دیکھا ہے میں نے، اب تم بھی دیکھ لو، فلاں فلم دیکھی، فلاں گانے دیکھے، فلاں میں نے ذرا ایک فورجری کا، میں نے ایک جوئے کا طریقہ سیکھا، تم بھی سیکھو۔ گناہ خود بھی کرنے، لوگوں کو بھی گناہوں پہ لگانا ہے۔ اپنی کالر ٹیون میں میوزک ڈھونڈ ڈھونڈ کے لگاتے ہیں کہ میں سویا رہوں، مجھے کال کرو، تم گانے سنو، مجھے گناہ پہنچاؤ، تھوڑے گناہ اور چاہیے۔ استغفر اللہ۔ سوچتے نہیں، شیئر کرتے وقت، آگے بڑھاتے وقت ہم مر جائیں گے،
یہ چیزیں باقی رہیں گی. وہ لوگ جو آج ویڈیو بنا بنا کر ڈال رہے ہیں تھوڑے لائکس مل جائیں, تھوڑے فالوور مل جائیں, تھوڑا پاپولر ہو جاؤں, تم سوچتے نہیں دنیا والے لائک کرے اور اللہ کی بارگاہ سے تم ان لائک ہو گئے, اللہ کے رسول نے تمہیں ان لائک کر دیا تو کدھر جاؤ گے؟ وہ کام مت کرو. خدا کی قسم, ساری دنیا میں مجھے کوئی لائک نہ کرے, میرا اللہ مجھے پسند کر لے, اللہ کے حبیب مجھے پسند کر لے, مجھے بہت ہے, مجھے نہیں چاہیے, کسی کا لائک نہیں چاہیے. لوگ راضی ہو جائیں اس چکر میں لوگ اپنے مالک کو ناراض کر رہے ہیں. کیوں نہیں سوچتے ہمیں بخشنے والا وہی ہے. کتنی خوبصورت دعا ہے, لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ. اللہ تیرے سوا کوئی نہیں جو گناہ بخشے, مگر لوگوں کو راضی کرنے کے لیے رب کو ناراض کیا جا رہا ہے. آج سچی توبہ کرنی ہے.